السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں جنگل کے باہر چراتا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بکریاں جنگل کے باہر چرتی جنگل کے اندر چلی گئی اور جنگل بہت گھنا تھا۔ یہ چرواہا بکریوں کو تلاش کرتے ہوئے جنگل کے اندر جب گھسا تو جنگل بہت زیادہ گھنا تھا اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اچانک اس کی نظر ایک لال پتھر پر پڑی، تو وہ جاہل تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ سمجھا کہ ایک پتھر ہے، اور پتھر جتنا وہ اٹھا سکتا تھا اپنی گود میں اٹھایا اور لے کر واپس آیا جنگل سے، اور جنگل سے باہر نکل کر وہ پتھر کو اپنی گلیل کے اندر ڈال کر اس سے کوے اڑا رہا تھا، کوے کا شکار کر رہا تھا۔ تو آخری پتھر جو بچا ہوا تھا، وہ آخری پتھر کو انہوں نے گلیل پر چڑھایا اور اس کو اڑانے ہی والا تھا کہ ایک جوہر شناس کی نظر اس کی گلیل پر پڑی، اور اس کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ بیوقوف شخص اپنے گلیل میں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال پتھر چڑھا ہوا ہے۔ وہ آیا، آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں کہتا ہے کہ ارے بیوقوف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے گلیل میں وہ چڑھا ہوا ہے جس کو دنیا کی سب سے قیمتی لال ہیرا کہا جاتا ہے۔ تیرے شہر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی قیمت چکا دے۔ تو وہ چرواہا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تو جوہر شناس کہتا ہے کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تم کو بچا لیا۔ کہا کہ تم نے تو ابھی بچا لیا، صبح سے میں نہ جانے کتنے پتھر اڑا چکا ہوں اور تم ابھی آ کر ہم کو بچائے ہو۔ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے بچا لیا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ صبح سے نہ جانے کتنے پتھر ہم نے اڑا دیے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو سانسیں ہیں، ہماری جو منٹیں ہیں، یہ گھنٹے اور یہ سیکنڈ اور کیا کہتے ہیں، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ بھی ایک لال ہیرا ہے، یہ لال پتھر ہے۔ اس کو یوں ہی نہیں گنوانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ جب اس کو ہم اللہ کی